چوتھے امام یہ حکیم اہل بیت کس طرح سے انہوں نے نسل تشیع کی تربیت کی ہے. معصوم فرماتے ہیں 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ان کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی ملیں گی نہیں. 4 چیزیں اس کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی نہیں ملیں گی. حالانکہ ان 4 چیزوں کی تجھے سخت ضرورت بھی ہے لیکن پیچھے جاؤ گے تجھے ملیں گی نہیں. پہلی چیز لا عالما یستعمل علمہ. فرمایا کبھی بھی ایسا عالم نہ ڈھونڈنا یہ توقع کر کے کہ وہ 100% جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. ایسا نہ مولوی تجھے ملے گا نہ ایسا تجھے عالم ملے گا. اگر کوئی ملے گا تو وہ امام معصوم ہے کیونکہ ہر بندہ جائز الخطا ہے کہ فلاں پیش امام کے پیچھے ہم تو نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اسے یہ دیکھ لیا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ بہت پہلے آج سے 40-50 سال پہلے کا محلے کا ایک بڑا عابد بندہ متقی بندہ ایک پیش امام صاحب جو بہت زیادہ عبادت میں عرفان میں مشہور تھے کہ پورا محلہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. لیکن دیکھا یہ بندہ مسجد میں آتا ہے چھت پہ جا کے نماز پڑھتا ہے, مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کسی نے جا کے پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ چھوڑ دیجیے ہمارے اپنے معاملات ہیں. کہ جناب نماز جماعت کا ثواب پوری صف کھڑی آپ پیچھے کیوں نہیں آتے؟ اب پرانے زمانے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ مولوی کو کیسا ہونا چاہیے, لوگوں کی سوچیں دیکھیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کسی کے گھر پہ دیکھا تھا یہ بڑے مرغے اور جرگے کھا رہے تھے. اب مولوی ہوتے ہوئے مرغے کھانا کہ یہ تو عادل نہیں ہے, ان کو تو کھانا وہی کھانا چاہیے جو ہم نے سنا امیر المومنین ابلے ہوئے کدو کھاتے تھے, سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی بھی ایسے عالم کی تلاش میں نہ نکلنا جس سے تم یہ توقع رکھو کہ 100% یہ جو کہتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. فرما نہیں اگر مسجد میں پیش امام ہے, کوئی مولانا ہے, کوئی اچھی شہرت رکھتا ہے, تم اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو, اس کی اقتدا کرو. لیکن جتنا ڈیپ کے اندر جاؤ گے تجھے کوئی عالم نہیں ملے گا. جب عالم نہیں ملے گا تو عالموں کا کنارہ کرنا چھوڑ دو گے, عالموں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو گے, اور جب عالموں کا ساتھ چھوڑو گے تو علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا, اور جب علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا تو بے عمل ہو جاؤ گے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ عملا بلا ریا. فرمایا ایسا عمل بھی نہ ڈھونڈو ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے کہ جس عمل میں ریا نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نماز جماعت پڑھنے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ محلے والے دیکھ رہے ہیں, کل بولیں گے بڑا متقی ہے تو میں نماز جماعت نہیں جاؤں گا, ریا نہ ہو جائے. ہم تو گھر میں چھپ کے پڑھتے ہیں تاکہ عمل کیا رہے؟ خالص رہے. یعنی بعض عمل میں ریا ضروری ہے. جماعت میں جاؤ تاکہ دنیا دیکھے, جلوس میں آؤ تاکہ دنیا دیکھے, ماتم کرو تاکہ دنیا دیکھے, حسین حسین کہو تاکہ دنیا سنے اور دیکھے. فرمایا عملا بلا ریا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ روٹین سے نماز شب پڑھتا ہے, آج رات کسی نے اس کو اپنے گھر پہ دعوت دی, کھانا تھا, نماز شب کا وقت ہوا, اب ذہن میں شیطان وسوسہ لائے گا جناب ابھی نماز شب پڑھو گے, یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, تو لہٰذا نماز شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں, ایسا عمل ہے ہی نہیں. تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا, لیکن اگر اس عمل سے ریا نکل رہا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ عمل آ رہا ہے, اس عمل کو کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. تیسری چیز فرمایا تعامن بلا شبہ. ایسی غذا کی تلاش میں نکلو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. وہ غذا تجھے ملنے والی نہیں ہے. کسی کے گھر میں گئے, اس نے مرغا رکھا ہے, اس نے کوئی گوشت رکھا ہے, اب آپ سوچنا شروع ہو گئے یہ گوشت اس دکان سے لیا تھا, اس نے اللہ اکبر پڑھا تھا کہ نہیں, اس نے چھری صحیح سے چلائی تھی کہ نہیں. فرمایا ان سوچوں میں جاؤ گے تو گوشت سے بھی جاؤ گے اور بھوک مر جاؤ گے, کھانے سے بھی چلے جاؤ گے. تو فرمایا اتنی ڈیپ میں نہیں جانا. ہاں جس کے گھر جا رہے ہو دیکھا کرو فرد متدین ہے کہ نہیں, کمائی اس کی اچھی ہے کہ نہیں. لیکن اگر مشہور زمانہ ہے کہ جناب راشی ہیں, جناب فاسق ہیں, جناب فاجر ہیں, ان کی کمائی اچھی نہیں ہے, اس کے گھر میں کھانا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن عام سا مومن ہے, آپ کو پتا ہے رزق حلال کماتا ہے, اب اس میں اتنی جستجو اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلوات چیز فرمایا صدیقا بلا عیب. ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے لیکن کبھی ایسا دوست تجھے نہیں ملے گا جو دوست بغیر عیب کے ہو. ہر بندے میں عیب ہے, کسی میں غصہ زیادہ, کسی میں تھوڑی بہت عیب ہے. اب مولا فرماتے ہیں ایسی دوست کی تلاش میں نکلو کہ مجھے ایسا دوست چاہیے جس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں. فرماتے ہیں اکیلے رہنے سے اچھا ہے کسی صالح بندے کو اپنا دوست بنا دو. اب ہر بندے میں عیب ہیں, 2 عیب تمہارے اندر ہیں, 2 اس کے اندر, لیکن کسی فاسق کو نہ بنانا, فاجر کو نہ بنانا. جسے بھی دوست بنا تو یہ توقع نہ رکھا کرو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, یا اس کی ذاتی زندگی کے اندر نہ جھانکا کرو کہ آج میرے ساتھ تھا, کل کہاں گیا تھا, رات کہاں گزاری تھی. تمہیں جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر معاشرے میں مسجد میں آنے والا ہے, نمازی ہے. معصوم فرماتے ہیں 2 چیزیں دیکھا کرو. مولا کون سی چیز؟ فرمایا ایک دیکھا کرو وفائے عہد کرتا ہے کہ نہیں, زبان کا سچا ہے کہ نہیں, امانت دار ہے کہ نہیں. اگر یہ 2 خصوصیتیں اس کے اندر ہے, یہ اس قابل ہے کہ اسے کیا بنایا جائے؟ دوست بنایا جائے. ہمارے